الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جس وقت ڈال دی اس نے تم پر اونگ اپنی طرف سے تسکین کے واسطے اور اتارا تم پر آسمان سے پانی کہ اس سے تم کو پاک کر دے اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو اور جما دے اس سے تمہارے قدم. ایمان لائے ہم اللہ تعالیٰ پر. سچ فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا عظیم مولا ہے اور سچ فرمایا اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہم اوپر اس بات کے البتہ شہادت دینے والوں میں سے ہیں, شکر کرنے والوں میں سے ہیں. سب خوبیاں, سب تعریفیں, سب کمالات اللہ تعالی کے لیے ہیں جو پروردگار ہے سب جہانوں کا. اللہ اکبر. رمضان المبارک میں عنوانات اتنے سارے ہوتے ہیں کہ 4 جمعوں کے اندر ان کو سمیٹنا بہت ہی محنت طلب کام ہوتا ہے. آج میں بلکہ چند دن پہلے میں نے انظر شاہ جی کو لاہور سے فون پر بتایا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دادا ابا جان حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ امیر المؤمنین آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ اس عنوان پر بھی بات کروں گا, کیونکہ اس دن جمعہ کو 21 رمضان کو ہی آپ کی شہادت ہوئی اور پھر غزوہ بدر کا عنوان بھی رہ رہا ہے, وہ بھی میں نے اس پر بھی گفتگو کرنی ہے. اور اپنی عظیم ماں ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے عظمت پر بھی میں نے گفتگو کرنی ہے. تو مجھے انظر شاہ جی کہنے لگے کہ ایسے کریں 2 عنوانات آپ سمیٹ لیں اور دادا ابا جان حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ ان کے عنوان پر میں گفتگو کر لوں گا آپ کے آنے سے پہلے. تو الحمدللہ 3 موضوعات میں سے ایک تو اس نے کر لیا, اور میں اتنا بھی ہمت والا نہیں ہوں کہ کسی زمانے میں جو میری ہمت ہوتی تھی کہ میں 12:30 اذان آتی تھی جمعہ کی اور 35 یا 40 منٹ پر 12 بج کر میں اپنی گفتگو شروع کر دیتا تھا, اور پھر عموماً 2:45 اور 3:15 تک یہ گفتگو میری چلا کرتی تھی. آپ میں سے جو پرانے حضرات ہیں ان کو پتہ ہوگا, کئی گھنٹوں پر مشتمل. اب میں بیمار وغیرہ رہتا ہوں, اس لیے
پھر آہستہ آہستہ میں اپنے آپ کو مناتا ہوں، یعنی سوچتا ہوں اب مجھے اٹھنا چاہیے، جانا چاہیے۔ پھر مجھے ایک شرعی تقاضا ہے، اس کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اور مجھے بھی شفا دے کہ ظہر تک پھر بار بار پیشاب کا آنا شوگر کی وجہ سے، یہ بہت سارے میرے مسائل ہیں کہ پھر میرا وضو نہیں جلدی ہو پاتا۔ جب میں ٹھیک ہوتا ہوں پھر آ جاتا ہوں اور پھر آ کر میں گفتگو کر لیتا ہوں۔ اور آپ حضرات کیونکہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ شاہی مسجد کے اندر یہاں جمعہ میں علمی گفتگو ہوتی ہے اور معلوماتی گفتگو ہوتی ہے۔ آپ حضرات کو میں بہت ساری علمی اور معلوماتی یعنی صورتحال ایسی بن جاتی ہے، ایک ماحول بن جاتا ہے، تو پھر آپ حضرات بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے اور پھر محبت کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، بلکہ آپ کی طرف سے تو تقاضا بھی ہوتا ہے کہ آپ ابھی سنائیں۔ اور رہا مسئلہ یہ ڈھکی پروگرام کا، شاہی مسجد کے ساتھ ساتھ جو ڈھکی ہے، میں صدقے جاؤں اس ڈھکی کے، سبحان اللہ، واہ امین صاحب، کہ یہ ترقی کر گئی ہے۔ پہلے یہاں صرف شریف لوگ رہتے تھے، اب اس ڈھکی پر زیادہ ہوائی جہاز رہتے ہیں جو اڑتے ہیں دماغی طور پر، اور پوری ڈھکی چاروں طرف میرے ایئرپورٹ بنا ہوا ہے، اور اچھے لوگ سارے نیچے چلے گئے اور رہ گئے ہم 2-3 گھر، جن میں حضرت حافظ محمد انور صاحب اور ہمارا گھر ہے، اور 1-2 اور گھر ہوں گے بس۔ اس کے علاوہ یہاں سارے نشئی آپ کو دروازے کے پاس بھی ملیں گے، باہر گلی میں بھی ملیں گے، بازار میں بھی ملیں گے، اور پھر آپ ان کو کہہ دینا کی آ رہے ہوں، تو مینوں کو پوچھنا ہے میرا حال، تو اپنا دستا کون ہے، اور پھر سر ایسے ایسے مار دیں ایسے۔ اور خدا نے تباہ کر دیا کہ ان جہازوں کو جہاں سے ایندھن ملا کرتا تھا ان کو اللہ نے تباہ کر دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو محفوظ فرمائے۔ تو اب مجھے آپ بتائیں، ہوں 2 دے گئے نے واجب، تو میں خطبہ بھی پڑھ لیا تو تھوڑی گل بھی سناتی تھی، آپ ہوں نفر نماز پڑھ لیے۔ ہاں جی ویخ لو، کیونکہ پچھلے جمعے ایک بیوقوف جڑا اتنے جمعے سے آیا کہ انہیں ایک بندے نو کیا، دیکھو تھوڑے جن بیٹھے ہوں نا جو بھی تبصرہ کرن مینوں مل جاتی اطلاع، کہندا یار بڑا کام خراب ہوا۔ اچھا آیا کتنے بجے تھی؟ خطبے تو 5 منٹ پہلے، تو کیا کہندا یار بڑا کام خراب ہوا، بڑا لمحہ بیان تھی۔ بندہ پوچھے بھی پوت نہیں دیا، تو پہلے مینوں یہ دس بھی زور میرا لگیا یا تیرا لگیا ہے، کتوں چل رہا ہے بھائی آ تین تے کتوں چل رہے تھی سارے وقت نال آندے جی۔ تو یہ بہرحال میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنا بھی رانجھا راضی کر لواں تے تھوڑیاں بھی ہیراں نوں راضی کر دیں۔ یہ میں تاں کہا بھی یہ الٹا میں کہا، لوگ کہتے ہیں تیرا رانجھا راضی ہونا چاہیے، لیکن میں کہنا میں اپنا رانجھا راضی کر لواں تے تھوڑیاں ہیراں دی خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اب شروع کرتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ بدر حصہ میرا اندر شاہ پھر بھی پی رہنا ہے، دادے کی گل میں آ رہی سکے نال جی۔ غزوہ بدر مختصر تھا، آج آپ کو کوڈ دوں گا، جنہوں نے سنا ہوا ہے بس ان کے لیے کوڈ ہوگا، کوڈ ورڈ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو 60 افراد پر مشتمل تھا، مکہ مکرمہ کے تاجروں اور نبی علیہ السلام سے حسد کرنے والے اور غصے سے بھرے ہوئے لوگ، وہ تجارت کرنے کے لیے گئے اور عہد کیا خانہ کعبہ کے پاس جا کر۔ ساری گل سمجھ آ جائے گی ایک جملے کی، ویسے وہ تفصیل کے ساتھ سنایا کرتا تھا جو تندرستیاں ہوندیاں، لیکن انشاءاللہ یہ میری اصطلاحی جی گفتگو ہوئے گی نا، خاص طور پر
انہاں دے نال اے بیان کرن نال بھی انشاءاللہ ہر گل سمجھ آ جائے گی. میں چنگی طرح رج کے زیارت سے کر لواں تھوڑے شیریں دی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تاں ایویں کیتی ہے خورے اتنے سال ہونا کہ نہیں ہونا پہن تسی یاد تے کرو گے نا سانو ویکھ کے وہ بھی خوش ہوندا سی. حضرات عہد کیا 60 افراد نے لے بھی شام چلیے. ملک کا نام ہے شام. آج کل اس کو کہتے ہیں سوریا. سوریا ملک شام چلے. وہاں چونکہ بڑی نہریں ہیں بڑے باغات ہیں موسم بڑا پیارا رہتا ہے اور گرمیوں کے پھل فروٹ بڑے زبردست ہوتے ہیں اور سردیوں میں بھی ملک شام چلتے ہیں. یہاں کی سوغاتیں لے کر جو مکہ شریف میں ہیں. مکہ شریف میں کیا سوغاتیں تھیں؟ اونٹ کا چمڑا اس کو تیار کرتے جس سے پھر آگے جا کر جیکٹیں اور پرس بنتے اور نمدے بنتے جن پر لوگ سوتے تھے بڑے اعلیٰ قسم کے. اور کھجور کے تن کے درخت کے جو تنکے ہوتے ہیں ان سے بہت چیزیں بناتی تھی عورتیں. یہ لے کر جاتے تھے ملک شام اور شام میں جا کر یہ فروخت کرتے اور وہاں سے مال اٹھاتے اور لا کر مکہ مکرمہ میں فروخت کرتے. ڈبل آمدن ہو جاتی. اس آمدن کے ساتھ وہ لوگ اپنے گھروں کا نظام چلاتے تھے. اس دفعہ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی آمدن ہو ساری راستے میں حساب کتاب ہو جایا کرے گا اور اس آمدن کے ساتھ اس دفعہ نئی تلواریں نئے تیر نئے بھالے نئے نیزے اور بڑی اعلیٰ قسم کی جنگی تیاری کریں گے تاکہ کسی دن اچانک محمد مصطفیٰ کے شہر مدینہ منورہ پر حملہ کر کے حضور کے بحری تھے کہ حضور کو ہم نے ختم کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطلاع ملی. جب اطلاع ملی تھے واہ جی بڑے یار اشارے سمجھتے جی خوش کر دیں. ہاٹ لائن پر رابطہ کیا. مولا اطلاع ملی ہے کی حکم ہے؟ فرمایا جڑے تیرے ساتھی تینوں لب دن نہ حاضر موجود انہوں لے کے جا کے راہ ڈک لو. وہ واپس آنے پہنے شام وچوں شام سے واپس آ رہے ہیں. راستے میں ڈکا لگاؤ اور ان کا مال لوٹ کر لے آؤ. جو خرچ تمہاری دشمنی پر ہونا ہے وہ مال لا کر تم نے مسلمانوں کو مضبوط کرنا ہے. وہ سامان تم نے خریدنا ہے تاکہ کبھی بھی تم پر حملہ کریں تو تم تیار ہو. اب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کون کون چلے گا بھائی. اچانک اطلاع اچانک اعلان مدینہ منورہ سے باہر آپ نے فرمایا بندے گن لو. بندے گنے تو 313. کیوں جی؟ بندے گنے تھے 313. یہ 313 کی نفری لے کر چل پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کو روٹ بتا دینا چاہتا ہوں مکہ مکرمہ سیدھا درمیان میں سے ہو کر جہاں جدہ ہے اس کے نواح میں قریبی علاقوں میں سمندر کے کنارے جاتے اور سمندر کے ساتھ ساتھ یہ راستہ جاتا تھا جو مدینہ منورہ سے تقریباً کوئی 100 میل دور تھا. اب ان کو پتا چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بندے لے کے راہ ڈک کے بیٹھے. بندے لے کے راہ ڈک کے بیٹھا ہے.
تے نال انہوں نے تمہیں پھینٹا بھی لانا ہے، جڑا اوکھا ہوئے گا انہوں ٹپا بھی دینا ہے، جڑا کوئی نہ اوکھا ہوئے گا انہیں کو کھو لینا سارا کچھ. اور مسئلہ قیامت تک واسطے سمجھا دیتا کہ لوگوں اگر کافر یا یہودی یا مشرک دشمن تھوڑا ہوئے تیاری کردہ کہ ضرور لنگے تو انہوں لڑن کو پہلے نپ لو. کہو سبحان اللہ. راستے میں ایک جگہ پر قیام ہوا، سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر کا کنواں ہے پانی والا، وہاں جاؤ اور وہاں جا کر پتا کرو کہ کسی آدمی بکریاں چرانے والے سے پوچھو کہ یہاں کوئی قافلہ تو نہیں ہے مکہ مکرمہ کے لوگوں کا. بندہ سے کوئی نہیں ملیا لیکن اونٹوں کی مینگنیاں ملی. اب ان مینگنیوں کو جانے والے صحابی نے توڑا توڑ کر پھرولا، جب پھولا اس کو تو اس میں شام کے فروٹ کی گٹھلیاں اور بیج تھے پھلوں کے. کیا صحابہ بھی اللہ نے حضور کو کہتے دیے. یاد رکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس طرح نبیوں کو اللہ چنتا ہے انسانوں میں سے، اور ان نبیوں میں سے پھر محمد مصطفیٰ کو چنا، اللہ نے کائنات کے اندر سب سے زیادہ قریب اور اعلیٰ ہستیوں میں صحابہ کو چن کر حضور کے صحابی بنا دی. یہ یاد رکھیں. جس طرح نبی کے بارے میں گستاخی نہیں کی جا سکتی اور کسی کو نبی کے مقام کے برابر نہیں ملایا جا سکتا، اسی طرح صحابہ کی بھی توہین کرنا یا ان کو کسی عام آدمی سے ملانا یہ بھی کفر ہے. لیکن میں کی کراں اگلے دن ویڈیو دیکھی تو ایک پاگل عمران خان جس دن اترے ہے نا اس دن بڑا گرم ہو کے آتا پیا سی کہ ساڈا عمران کے باقی جن بھی لیڈر نے تاریخ دے وہ ساڈے واسطے نبیاں طرح نے. میں یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، دیکھو میرے سامنے کیا پڑا ہوا ہے اور میں کہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں. لیکن کیا کروں، میں نے حق بات کہنی ہے، میں کیوں چھپاؤں. یہاں صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جس سے لوگ خوش ہوں، یہاں تو یہ دیکھا جاتا ہے مخلوق ہمیں ناراض ہو جائے پر رب راضی رہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے بڑے دجال کے آنے سے پہلے چھوٹے دجال بہت آئیں گے، اور وہ چھوٹے دجال ان کو لوگ نبی بھی ماننے پر تیار ہو جائیں گے. لوگ ان کو بہت بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ تشبیہ دیں گے. جس کو سنجے کی تمیز نہیں، پتہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو لوگ کیا کیا القاب دے رہے ہیں. واقعی یہ دجال ہے، کیونکہ دجالوں کے بارے میں لوگوں کا ایسا موقف بنے گا. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ ادھے بولے نے پتہ نہیں وہ جو حساب والے بیٹھے نے ہوں ہی موقع ہے توبہ کر لو. توبہ کرنی چاہیے. اور جب پتہ چل جائے کہ ایسے آدمی کو لوگ نبی کہتے ہیں، یہ نبی جیسا کہتے ہیں، یاد رکھیے ایسے آدمی کے بارے میں کوئی اچھا خیال رکھے، اس کو بھی دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ نبی کا مقابلہ کوئی نہیں کرتا. ایک گل تو ہم کسی اور نے آخری سی شہر بولو تھی آدھے گل سیدھی ٹھک کر دی. سبحان اللہ. چلیں آگے جی. ایمان تازہ ہو رہا ہے، برے اور اچھے کی تمیز ہو رہی ساتھ ساتھ. چلیے آگے. نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو اس نے آ کر صحابی رسول نے آ کر بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تو کچھ نہیں ملا، اونٹوں کے لد موٹے موٹے. اونٹ کا مال موٹا موٹا ہوتا ہے نا جو خارج کرتا ہے. ہاں جی گوبر کہہ لو یا کسی انہوں مینگنے آخ لو. ہاں جی
شاہ جی تسی کی آخر دے ڈھانٹ اس کے اندر سے جب وہ ساری بات آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، اور سونے کملی واریا اور تیرے سونے صحابہ تو قربان جوان، ادھر صحابی نے گل کی تھی تو رب نے پہلے نہیں دسیا تاکہ صحابی کی شان بڑھ جائے، رب نے وہی بھیجی، جبریل جا کے میرے کملی والے نو کہے تینوں بھی میرے رب دا سلام، تیرے اس صحابی نے بھی میرا سلام، اللہ سلام کہندا پیا تے اللہ کہندا پیا انہیں تینوں ٹھیک آکھیا گل ایویں ہی ہے۔ آگے بتانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ وقت کم ہے، اس کے اندر کچھ بات سمیٹ لوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پوچھا کنوں؟ تصدیق تے کر دیتی ہوں اگاں بھی وہ تو نکل گئے، وہ تو کھسک گئے، نکل گئے، سونے عرش والے اب میں کیا کروں؟ رب نے مختصر سا ایک پیغام بھیجا۔ جو ملک کی سلامتی کونسل ہوتی ہے نا، جس میں آرمی چیف بھی ہوتا ہے، وزیر اعظم بھی ہوتا ہے، صدر بے قدر بھی ہوتا ہے، یا اور اس میں وزارت دفاع کے لوگ بھی ہوتے ہیں، یہ مل کر جو مشورہ کرتے ہیں اس کا نام ہے سلامتی کونسل، سلامتی کمیٹی۔ سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس میں ابو بکر ہیں، اس میں عمر ہیں، اس میں عثمان ہیں، اس میں مولا علی ہیں، اس میں سعد بن عبادہ ہیں، اس میں سعد بن وقاص ہیں، اس میں سعد بن معاذ ہے، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عرش والے نے فرمایا اپنی کمیٹی نو یہ کہہ دیو تھوڑے واسطے نویں اطلاع ہے کہ انہوں نے پہنچ کے اتنے دس دیتا ہے مکہ شریف، تے مکہ مکرمہ والے نے کہا اچھا 60 بندے لٹن آنے پے سی، چلو محمد مصطفیٰ اور اس کے ساتھیوں کو مزہ چکھاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، چلو چلیں اور جا کر مزہ چکھاتے ہیں۔ لہذا مکہ مکرمہ سے 1000 کا لشکر آ رہا ہے کہ تسی بیٹھے جے تھے ہوں جنگ بدر دے کول، جنہوں نے کول رپورٹ لئی، حاجی صاحب سمجھ آندی پی؟ حاجی منظور رپورٹ لئی، اتنے اجے مشورہ کر رہے ہیں، اطلاع آ گئی کہ وہ آندے بھی پے نے، چل چکے ہیں اور آ بھی اسی طرف رہے ہیں۔ انہوں نے کیا بہنا نہیں آرام نال تے چل کے وہ سانوں ڈکن آیا، ہوں اسی انہوں ڈکنا ہے، وہ ساڑھے 60 مارن آیا سی، اسی ان دے 313 لمے پا کے ذبح کرا گے گردنا نال تے سنے نبی نو اسی چھڑنا نہیں۔ لہذا نکلو، اور مکہ مکرمہ کے سارے سردار بڑے جوش کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ حضور کی دشمنی میں نکلے، اور ساتھ 1000 بندہ، ہر بندے کے پاس اونٹ، کھانے کے لیے بکرے، اور ساتھ زائد اونٹ، ایمونیشن مکمل، اسلحہ پورا، ہر بندے کے پاس تلوار اور ساتھ نیزہ کسا ہوا ہے، تیر ساتھ فٹ کیے ہوئے ہیں، بھالے ہیں، چھرے ہیں، خنجر ہیں، ایسے باندھے ہوئے ہیں، سروں پر خود رکھی ہوئی ہے کہ یہ 313 وہ نے جنہوں کو خاص چیزوں نہیں ہے۔ 1000 950 ایک روایت میں ہے، اور 1000 ایک روایت میں ہے، ہر ایک کے پاس اونٹ ہے اور بے شمار بکرے ہیں، پکانے والے کوک باورچی ساتھ ہیں، سامان کھانے پینے کا ساتھ ہے، وافر انتظام ہے، اور یہ تو خالی ہاتھ نکلے تھے۔ آنے والوں کا اسلحہ ایمونیشن
اور حضور کے ساتھ 6 زریں جنگی لباس، صرف 6، 8 تلواریں، وہ بھی وقتی طور پر جیسی مل گئیں، 2 گھوڑے 313 کے پاس اور 70 اونٹ، باقی سارے درویش پیدل۔ رب نے تیسری باری گھلیا جبریل دس دیتا ہی کہ جی 10 آیا کہ وہ آدھے پہ میرے نبی کا چہرہ پھر کیویں ہویا؟ میں تے ویکھ آیا، میں رب چاہنا کہ تانوں نوریاں نو بھی پتہ چل جائے، اور پتہ نوریوں کو چلتا ہے جب اللہ بتاتا ہے، کیونکہ وہ نوری اصلی تھے، وہ کھانے پینے والے نوری نہیں تھے کہ کھائی نہیں جانتے کہنا سی نوری ہیں، نہیں جی نہیں، یہ وہ نوری ہیں جو فرشتے ہیں اور کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، اور پیشاب بھی نہیں کرتے اور پخانہ بھی نہیں کرتے۔ اب پھر کیویں سی؟ اچھا جی پہلے جانا سی تے تھوڑے تھوڑے مسکراندے سی، تے اج گیا تے حضور دی آواز یہ ہی ہسن دی تے کھل گئے خوشی نال۔ بہادر نبی ہے نا ہمارا۔ مجاوروں اور قبریں بیچ کر کھانے والوں اور شہر کے قبرستانوں کو ویران کرنے والوں بے حیاؤ، مجاور نہ بنو، مجاہد بنو، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ مجاہد تھا۔ کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے آپ کو کپڑا پیش کیا، یہ رکھ لو کفن دے کام آئے گا، فرمایا کہ کپڑا نواں ہے، یہ زندے پان دے زیادہ مستحق نے، جو میں ٹر جاواں تو مینوں سادے جی کسی میری دھوتی چادر وچ کفن دے دیں، اور تم قبروں پر غلاف ڈالتے ہو۔ اور کوئی ایسا خبیث بھی ساتھ مل جاتا ہے جس کے باپ نے ساری زندگی خدا کا قرآن سنایا، وہ بے حیا بھی ساتھ ملتا ہے قبروں پر غلاف ڈالنے کے لیے، اور تیرا باپ ساری زندگی اللہ کا قرآن سناتا رہا۔ آئیے آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، جبریل امین نے کیا، سونے مال کا گھبراوے تاں جو مجاور ہوئے تھے، وہ بھی گدی نشین نے، وہ بھی عبداللہ کا بیٹا ہے، وہ بھی عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ بھی ہاشم کا پڑپوتا ہے، انہیں کوئی انہوں پکاریا اس واسطے وہ خوش ہو کے کہندا ہے جی میرا مولا جویں راضی ہے وہ ہی ٹھیک ہے، تینوں جبریل انہیں کلیا ہے، تینوں پوچھتا ہے کہ کیویں ہے، ایسی گل نہیں ہے، مینوں پتا ہے، مینوں آپ ویکھدا ہے۔ اب سنیے، بڑے تگڑے آنے پہ، بڑی تگڑی پارٹی، ایک بھی بچ برڑا نہیں، سارے مکہ مکرمہ دی جڑی انہوں دی اتحادی افواج نے، اتحادی افواج نے حملہ کیتا سی نا افغانستان تے یاد ہے میں باہر کھو کے تھے جمعہ پڑھایا سی وہ، تو میں جمعے کیا سی ایک وقت آئے گا کہ افغانستان آن والے نا قبرستان بنے گا، انہوں نے لاشاں ڈگن گیا۔ اج اوتھے دے درویش علماء وہ اوتھے دے سربراہ بنے نے، تے میڈیا تے خبر ہی نہیں آن دیندے پے، اس واسطے کہ اوتھے کامیابیاں بڑی ہو رہی ہیں، کوئی خبر نہیں آئے گی دونوں افغانستان کی۔ اور پاکستان کے اندر بھی جب درویش گئے نا سیکٹر 1 میں، اور جا کر جب انہوں نے وہاں اپنے دفاتر کو سنبھالا، ان میں ایک بلوچستان کا بھی عالم ہے جو اتنا غریب اور امامت کرنے والا، مفتی عبدالشکور، جو کہ وزیر بنا ہے غالباً مذہبی امور کا، سائیکل پر اس نے الیکشن کی کمپین کی، عوام نے کہا سائیکل تے بھی آن کی لوڑ کوئی نہیں، ووٹ اور ہمارا بھی دینا سی کو پنجاب دے نہیں ہے، اسی بلوچستان دے، ہم پنجابی نہیں ہیں کہ جھک کر سلام کرتے ہیں، اور جب کوئی عالم کھڑا ہو جائے
लोग आपस में इकट्ठा होकर एक आलिम को हराने के लिए पाबा रुकाव हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। कायनात के रब की कसम, इसी बात से उन गरीबों को अल्लाह ने सुकून ज्यादा दिया है। और हमारे यहाँ बेसुकूनी है, हमारे यहाँ बेहयाई है। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਟੁਰੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਾਈਆਂ। तो हजरत फिर वही आई, बड़ा तगड़ा वफद आला पे, बहुत मजबूत किस्म की फौज आ रही, खावन का भी बंदोबस्त पूरा, घर भावें सब्जियां खाते हो, खजूर खाते हो, पर इतने बकरे लिया पे, बकरियां भी नाल ने, ताजा दुध पियागे लड़न वाले। अच्छा कि जी इसी तरह है। जिबरील अमीन ने पूछा, खबर दी थी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक गल करन लगे कि अजे मेरे जमन तो बाद दसा दे आपने इन्हां 313 वो की गल है। गल ये है वो जिहड़े आने पे तुसीं इत्थों अगर हटना है, अगर आपने वापस जाना है, क्योंकि वो बड़े तगड़े हो गए आ रहे हैं, अगर वापस जाना है तो अल्लाह कहता है मैं कुछ नहीं आखांगा, थोड़ा हक बनता है, तैयारी क्यों नहीं हैगी, थोड़े को सिर्फ 2 घोड़े ने, 70 ऊंट ने, बंदे 313 ने, किसी को लिबास भी पूरा नहीं है। तो अगर वापस जाना है तो मैं रब कहना मैं नाराज नहीं होवांगा, ते जे लड़न दा बना रहा प्रोग्राम फिर मैनू मेरी इज्जत भी कसम है, मैं फरिश्ते उतार के थोड़ी मदद करांगा। एक बारी कदम से बताओ रब नाल है। या अल्लाह साढ़े कोल ते फालतू कपड़ा भी कोई नहीं है जिंदा सी झंडा बना रही है, फरमाया वो भी मैं बंदोबस्त कर लिया, वो बंदोबस्त भी कर लिया मैं। अच्छा अब जिब्रील अमीन चले गए, आप खुशी के साथ खड़े हुए, फरमाया तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे नबी बरहक बनाया और मुझे यहां आपके साथ ले आया। बड़ी तगड़ी फौज आ रही है, छुपाई नहीं कि लड़ा के फिर बंदा बात क्या नहीं, मैं दसिया नहीं थी तुम, बड़ी तगड़ी फौज आ रही है, 950 या 1000 पर मुश्तमिल अफराद हैं, सबके पास ऊंट हैं, खच्चर भी हैं, घोड़े भी हैं, और फिर खाने के लिए बकरे हैं और बकरियां हैं फ्रेश दूध लेने के लिए, हर एक के पास कई कई हथियार हैं। मेरे सहाबा नारी आते हैं और ना देखे वो जिवें तुसीं हुण करदे पए ना सुभान अल्लाह, हुजूर ने यह गल दसी बजाय घबरान दे सारे इवें ही कह बैठे सुभान अल्लाह। फरमाया मुझे बताओ लड़ना है या वापस जाना है। अल्लाह ने वादा किया है वापस जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, और अगर लड़ने के लिए तैयार हो फिर घबराना नहीं, मैं अल्लाह तुम्हारे खुद साथ हूं, घबराने की जरूरत नहीं। अब बताओ क्या करना है। सबसे ज्यादा हक पहली राय देने का अंसार को है जो मदीना मुनव्वरा के लोकल हैं, उन्होंने हमें संभाला, हमारे साथ प्यार किया, ये ना कहें मैं उनको लड़ाने के लिए ले आया हूं। आप बताएं आपकी क्या राय है। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो गए अंसार में से, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कुर्बान जाऊं आपकी अजमत पर, मेरे माँ बाप, मेरा कबीला और मेरे रुफका कुर्बान जाएं, आप सच्चे रसूल हैं। अल्लाह की कसम हम वो नहीं है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, अंता व रब्बुका फक़ातिला इन्ना हाहुना काइदून। हम वो नहीं है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था, जा मूसा तू ते तेरा रब दुश्मना नाल ते काफिरां नाल लड़ लो, मैं असी इत्थे बैठे हां,
اسی نہیں لڑ سکتے، ہم وہ نہیں ہیں اللہ کے رسول، ہم تو وہ ہیں، آپ ابھی حکم کریں اٹھ کر جا کر پہاڑوں سے اپنے سروں کو ٹکرا جائیں، اگر حکم دیں سمندر پر جا کر ہم سمندر میں کود جائیں۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ آگے کیا ہے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا حکم کیا ہے۔ سجے کبھی ویک لائے کو پھر وہ کوئی جانا بیٹھا ہوئے کہ یار بڑی آوازاری ہوئی، ویک لائے سجے کبھی کو ہوئے تو انہوں نپ لوائے تو جمعے تو بعد میرے متھے لوائے، پھر میں پوچھا گا سناؤ بچو کس بھا ویکنی جی؟ انصار میں سے بھی کھڑے ہوئے، مہاجروں میں سے بھی کھڑے ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے، عرش وہاں لیا، دیکھ لیا نا میرے نال دے سارے تیار نے، ایک بھی بندہ نہ مردی دکھان والا نہیں، اسی تے وعدہ پورا کرنے پہ ٹرن دا، لیکن تو ہی وعدہ کری ہون سارے نو جتان دا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ کے پہنچنے سے پہلے پہلے کافر سبک رفتاری کے ساتھ، برق رفتاری کے ساتھ وہاں پہنچے، اور آ کر انہوں نے پختہ جگہ پر قبضہ کر لیا کہ یہاں سجائیں گے میدان جنگ کا۔ بدر کا کنواں اس پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا، باقی رہ گئی ریت، اور وہاں جا کر لوگوں کے لیے مہنگی مہنگی چیزیں خریدنے والوں ان پر پیسے مت ضائع کیا کرو، اپنے پیسے تم اس پر لگایا کرو جہاں صحابہ نے قربانیاں دی، ان جگہوں کی زیارت کیا کرو۔ الحمدللہ 12 دفعہ میدان بدر کی زیارت کا موقع ملا اور بڑا مزہ آیا دیکھ کر، ساری ریت آج بھی موجود ہے اور پکی جگہ انہوں نے قبضہ میں کر لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، ان کے پاس پانی کا کنواں اور ادھر کچھ بھی نہیں، روزے بھی رکھے ہوئے ہیں، 17واں روزہ، سوائے چند کھجوروں کے اور کچھ بھی نہیں۔ افطاری کے وقت ایک کھجور کوئی منہ میں ڈالتا ہے، کھاتا نہیں، اس کو چوس کر اگلے کو دیتا ہے، وہ چوس کر اگلے کو دیتا ہے، وہ چوس کر اگلے کو دیتا ہے، اور پھر جو لعاب لگا ہوتا تھا کھجور کے ساتھ اس کو وہ پینا سمجھ لیتے تھے، اور اپنی آنکھیں حضور کے چہرے پر جما کر کہتے تھے اے اللہ گواہ رہنا، ہماری جگر کی پیاس اور آگ تیرے محبوب کو دیکھ کر ہماری بجھ گئی ہے۔ صحیح وجہ ہے جب اللہ بابے مولا تجھ پر قربان جاؤں، کیسے اعظم والا نبی کہ پہاڑ بھی حوصلہ اتنا نہیں رکھتا جتنا تیرے محمد کا حوصلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کسی نے آ کر یہ نہیں کہا لو جی سانو تسی لے آندا جو ہونا اس سے پانی کا کی انتظام کرنا کرو، مجال ہے کسی نے یہ گستاخی کی ہو؟ اس کو بھی گستاخی سمجھا کہ پیغمبر کو یہ فکر ڈالیں اللہ کے رسول آپ ہمارا فکر نہ کریں، ہمیں تو آپ کی فکر ہے کہ ہماری جانیں بھی آپ پر قربان ہو۔ اسی میدان جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفیں ترتیب دے رہے تھے تو اپنے تیر کے ساتھ جس کا جسم آگے نکلا ہوتا تھا اس کو فرماتے پیچھے کر، اور جس کا پیچھے ہوتا اس کو بھی تیر لگا کر فرماتے کہ آگے ہو جا۔ ایک صحابی کو تیر آپ نے لگایا
انہیں کھپ پا دیتی. لو جی میرے نال تسی یا رسول اللہ زیادتی کیتی ہے, تھوڑا جہا کھب ہے, میرے پیٹ میں بڑی درد ہونے لگ پئی ہے, یہ چنگا نہیں ہوا جی, مینوں فوری بدلا دو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تیرے پیٹ سے لایا ہے کہ تیرے گل کرتا نہیں سی, کیونکہ اکثریت دے کرتے کوئی نہیں سی, رات پھٹ پھٹ گئے حالات کے نال. فرمایا میں بھی ہوں ننگا ہی کرنا, بدلا جو تو منگے. آپ نے پیٹ مبارک سے کرتا اوپر اٹھا لیا. ایک واقعہ میں سنایا کرتا ہوں نا, جو زندگی کا آخری خطاب فرمایا مدینہ منورہ کے بعد. ایک یہ ہے, پیٹ مبارک ننگا کیا, آگے بڑھا اور اپنا پیٹ تو ننگا تھا ہی, وہ بھی حضور کے مبارک پیٹ کے ساتھ لگایا, پھر چوما اور چوم کر کہتا ہے یا رسول اللہ معاف کرنا, جڑا میں آپ بیٹھا ہے گستاخی کی ہے, دل میں گستاخی کا ارادہ نہیں ہے, تسی سچے ہو, تھوڑا رب سچا ہے, تھوڑا رب تم ضرور دسے گا کہ میں دلوں ٹھیک سی کہ نہیں, پر یا رسول اللہ میرا دل کرتا سی کہ میں پتہ نہیں شہادت ہو جائے تو زندگی نہ ملے, میں ایک باری آپ کے جسم مبارک نال رج رج کے جتیاں پاواں, آپ کے جسم مبارک نو رج رج کے چوما. یا رسول اللہ تھوڑی مہربانی اور اللہ کی مہربانی کہ انہیں تمہیں عطا فرمایا, اور تو تھوڑی مہربانی تسی میرے موقع عطا فرما دیتا. فرمایا تو راضی ہے؟ کہ جی یہ ساری کھپ پائی اس واسطے تھی کہ میں تمہیں چومنا سی. واردات یہ تا پائی ہے کہ میں ویسے اگر درخواست کرتا تسی پھر بھی کہنا سی چوم لے, لیکن میرے واسطے پھر مسئلہ یہ بن جانا سی کہ میں چوم لینا, سارے نے پھر واری واری شروع ہو جانا سی. جی تین واری میرے نال سلام لینے, آون لگیا بھی سلام, جمعے تو بعد بھی سلام, مڑ اتو پہنچ کے 3-4 گیڑے لا کے مڑ سلام. میں بندے پہچان دے ہونا, مڑ سلام مڑ سلام. میں کہ یہ السلام علیکم نہیں, یہ تو نہ علیکم. خیر بتا رہا تھا میں آپ کو, دیپال پور والوں علماء کے قریب آ جاؤ, ورنہ ان مستندوں نے تمہیں کچھ نہیں دینا. گیڑے لگوائیں گے, چکر لگوائیں گے, لیکن یہ ڈیرے پر نہیں ملیں گے. علماء کے قریب آؤ گے تو بلوچستان اور سرحد کے علماء ہر نماز میں مسجد میں آنے والوں کو مل جاتے ہیں. تو احباب کرام, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ ہون آخر جی اسی کیا سونا ہے, تھانوں ویخ ویخ کے رجدے پے ہیں, تھانوں ویخ ویخ کے پیاس لیندی پئی ہے, ابھی جاگتے پے ہیں. اور دشمن ہنس رہا تھا دیکھ دیکھ کے. ابو جہل کہتا کیوں بھائی کیویں ہس گیا نہیں کہ نہیں, اج چھڈنا نہیں, سویر کا دن جنا وہ آخری ہوئے. وہ بھی پہرے پر, یہ بھی پہرے پر. قرآن آ گیا, وہ آیت جڑی میں تمہیں اگے خطبے چ پڑھی, ذرا سنو. فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنا, جب میں اللہ نے تم پر نیند ڈال دی, اونگ ڈال دی, تم سارے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے اور نگرانی کر رہے تھے, اور میں نے اپنے محبوب سمیت سب پر نیند ڈال دی. امانتم منہ, ایک نیندر شیطان لے آندا ہے سستی پان واسطے, کدھر دین نہ سمجھ لے, کدھر قرآن نہ سن لے, کدھر تفسیر نہ انہوں جمعے سمجھ آ جائے, نیندر پا دیندا ہے. اللہ فرماندا ہے سپیشل لفظ امانتن نعاسن, امانتن منہ اذ یغشیکم النعاس امانتن منہ. یہ شیطان نے نیند نہیں ڈالی, میں رحمان نے یہ نیند ڈالی ہے. اوے لوگوں, یہ رحمان نے تم پر نیند ڈالی ہے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً, کسی بندے نو انج کی گل ہے, اور سو گیا سی تو
یار میری طبیعت پہلے نہ فریش ہو گئی ہے. آج ویسے انگریزی بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے نا, تازہ نہیں کہیں گے, فریش ہو گئی ہے. آپ کو بھی کئی باتوں کا انگریزی کا ترجمہ نہیں آتا, لیکن انگریزی ضرور ٹھوکنی ہے کہ ضروری ابا بنانا ہے انگریز کو. تھی آدھی بولی بولو جائے تھوڑے ابے دی نہیں سمجھ آئی, کہو سبحان اللہ, پھر کہو سبحان اللہ. بڑے شوق نہ انگریزی بولو. آئی ایم دی 45 مائی لارڈ 32 لارڈ ہے. نالائق اکٹھے ہوئے سارے انگریزی کے شخص کو لے. سنیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن آیا. ایک دو سارے انہیں کر بیٹھے شاباش ہے. حاجی جعفر پا اثر دوجیاں تے کوئی چنگا اثر پا تیرے بیٹھے میں کیوں ہوں پہ. فرمایا اذ یغشیکم النعاس, میں رب نے نیندر پا دیتی نبی تے نبی دے یاراں تے, اپنے یار تے یار دے یاراں دے. امانتن سکون دین واسطے, امانتن امن دین واسطے, امانتن تسکین دین واسطے. ربا کیوں؟ فرمایا شیطان بڑا خبیث ہے, انہیں بار بار کہنا سی ادھر چوکھے نے. میں نیندر پا کے انہوں ترو تازہ کر دیتا, انہوں چیتا ہی بھول گیا کہ اسی تھوڑے ہیں. دل کر دیتا, دل خوف کر دیتا. سونیا تا نہیں گھبرانا, تیرا بچپن سی میں شکے صدر کیتا سی, خوف کر دیتا سی. انہاں دا شکے صدر مثال اس طرح بڑھا دیتی, میں انہوں نیندر عطا کر دیتی. سارے سو گئے. ابو جہل کہندا کی ہوا, ستے پہ رہے. تھوڑے جی ہو ستے پہ رہے. اللہ فرماتا ہے وہ طنز نیچے فرش پر کر رہے تھے اور میں اس طرح کرنے والوں پر طنز عرش پر کر رہا تھا. فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً. اوے ستے ہو, سامنے پہ ہو کہ میں تھوڑے تے سپیشل بدل گلیا ہے, خاص بدل بھیجا ہے. انہیں تو نہا بھی دینا ہے, انہیں وضو کرا بھی دینا ہے, انہیں بھی تو پلا بھی دینا ہے. اٹھو جلدی کرو, چھٹا یار میں تو سو گیا سی. میاں خرما دا یار میں بھی سو گیا تھا. وہ پوچھتے 313 سارے ستے پہ, سارے کرتے سی سو گیا. نبی علیہ السلام مسکرا دیے, مسکرائے تو فرمایا میں بھی تو سو گیا تھا. دیر نہ کرو, کنواں ان کے پاس, پانی ان کے پاس, وہ پانی بے آباد کنویں والا اور یہ پانی رحمتوں والا. ریت کو ہٹاؤ, تالاب بنا لو, حوض بنا لو. 313 لگے ہیں, پانی ریت کو کھود کر ٹوئے بنا لے. اور ایک گڑھا رسول اللہ کے قریب کھود دیا تاکہ آپ کو دور سے پانی نہ لانا پڑے. یہ ہے الفاظ, یہ موجود ہے سب کچھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا ایک گڑھا ذرا بارڈر پر بناؤ ان کے قریب, کیونکہ وعدہ ہو چکا ہے کہ میدان ہمارا ہے. لڑتے ہوئے پانی کی ضرورت پڑ جائے تو گھبرانا نہیں ہے, کسی زخمی کو پلانا پڑے گھبرانا نہیں ہے. ویسے تو تمہارے روزے ہیں, لیکن ایسی حالت ہو جائے تو مجاہدین کو معاف ہوتا ہے. جب انہوں نے وہاں گڑھا کھودا اس میں پانی جمع ہو گیا. ابو جہل نے کہا جاؤ جا کر اس پر بھی قبضہ کر لو.
उस पर भी जब कब्जा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज की, हमें इजाजत दें, हम जाते हैं, झगड़ते हैं। आपने फरमाया, घबराओ ना, तुम्हारे पास मैदान में इतना पानी जमा हो जाएगा कि वापस जाने तक खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कल का मंजर, मेरे रब ने मेरे सामने वो पिक्चर चला दी है, वो फिल्म चला दी है। मैं देख रहा हूं इस हौज के पानी पर अगर तुम होते, जो भी पीता वो शिफायाब हो जाता, सलामती पा लेता। अगर इस हौज पर उनमें से जो कल पानी पिएगा वही मर जाएगा। घबराना नहीं। अच्छा अल्लाह के रसूल, आप खैमे में तशरीफ ले जाएं। शाही मस्जिद के जुमा में हाजिर होने वालों, कोई एक सफर भी हुजूर का बीवियों के बगैर नहीं हुआ। बदर है या हुनैन है या तबूक है, कोई भी जंग हुई है, आपके साथ कोई ना कोई बीवी जरूर गई है, उम्मुल मुमिनीन। और इस सफर में हजरत आयशा साथ हैं। आ गया ना मौजू, शान आयशा। हजरत आयशा साथ हैं, बाहर बातें हो रही हैं, कपड़ा कोई नहीं है, किस तरह झंडा बनाइए जो परचम ऊंचा रहे। अम्मा जी ने अंदर से आवाज दी, या रसूलुल्लाह जरा मेरी गल सुन लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ ले गए, आपने सलाम किया, आपने सलाम किया, आपने फरमाया क्या बात है मेरी आयशा, कोई मसला तो नहीं? कि मसला थे कोई नहीं। मैनू आवाज सुनी है कि झंडा कोई नहीं। सोने तेरे सामने सिरों लालवा बीवी चोई, ये आद है मेरा दुपट्टा ते जाके जंग विच लहरा। और दुपट्टा किस रंग दा सी, किस डिजाइन दा सी, की सी वो दुपट्टा? ऐसे दुपट्टा हजरत आयशा दा, ये डिजाइन ही होए, नमूना ही होए। ये जमीयत उलमा इस्लाम दा परचम ये बनाया ही इस वास्ते गया इस तरह का कि हजरत आयशा दा दुपट्टा है। ये दुपट्टा जिस जंग विच भी गया, कभी वो जंग विच नाकामी नहीं हुई। फरमाया, ओ सुनो, जिन्हें अपने दरवाजे थे, जिन्हें अपने मकाम के ऊपर इस तरह का झंडा लहरा दिता, उनके घर से कभी जादू नहीं होएगा, उनके घर से कभी कोई जिन नहीं आएगा, कोई चुड़ैल नहीं आएगी, कोई परी नहीं आएगी। झंडा पेश कर देता, सुभान अल्लाह। ये झंडा रब भी कहता है फजलुर रहमान, शक्तियां ते आंदियां ने, लेकिन तू अपनी जमात का झंडा बनाया ते झंडे तेरे ही कड्डांगे। मुतकब्बर ते फिरौना दा बर्बादी का वक्त आ गया है। अल्लाह फरमांदा है, मेरा सोहणिया जी रब्बा, ये दुपट्टा वापस ना करी, आयशा दा दिल टूट जाएगा। देखिए मुड़ के टाट नूं अपने सिर के ऊपर करके अम्मा कहती है, मैनू ये ही काफी है। रब कहता, सोहणिया उम्मत वास्ते यह दुपट्टा ही काफी है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर जगह पे इस दुपट्टे नूं लहराया। वाह मां, वाह मां, तेरे को कुर्बान, तू उठया ते अजीम मां खदीजा ने सब कुछ निछावर कर दिता ते फरमाया, खदीजा तू ओ खुशकिस्मत खातून ने जिंदे विचों मेरिया धीयां जमीयां ते मेरी औलाद हुसैन जैसे ते हसन जैसे पैदा हुए। और ये आयशा और मुसलमानों की मां है। मैं शुरू की थी ते खदीजा है, जो मैं दुनिया को रुखसत होया आयशा तेरी गोद है, उनके वालों औलाद जारी कर दी, तेरे वालों हदीस का इल्म जारी कर दिया। कैसी तस्वीर है।
کہ تیری پاکیزگی پہ ہو جائے تیری پاکیزگی پہ نطق فطرت نے شہادت دی عائشہ جدوں تیرے تے گندا الزام لایا کمینیاں نے ایک جس طرح صحابہ کے منن والے قیامت تک رہیں گے تے تیرے تے الزام لان والے دی کمینی نسل قیامت تک چلے گی جڑی تینوں برائی کہندی رہے گی تیری پاکیزگی پہ نطق فطرت نے شہادت دی قرآن آیا قرآن نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات تیری پاکیزگی پہ کوئی پریشان تو نہیں بیٹھا یار بڑی آواز آ رہی ہوں یار بڑی دیر لگ جاتی ایمان نال آپ کسی نے 2:45 آنا کسی نے 2:30 بجے کسی نے 2:15 بجے آپ یار بڑی دیر ہو گئی بوتھا ویخ اندر تینوں کی پتا کہ خدا کا رسول کی شان کی بول پوچھ رہے تھے یہاں کسی کو پوچھ کہ تھی اتنے کیوں آ رہے شاہی مسجد جی تیری پاکیزگی پہ نطق کہتے ہیں زبان کو فطرت کہتے ہیں نیچر کو تیری پاکیزگی پہ نطق فطرت نے شہادت دی تجھے عزت عطا کی عافیت بخشی فضیلت دی خدائے لم یزل کا تجھ پہ بارہا سلام آیا خدائے لم یزل کا تجھ پہ بارہا سلام آیا مبارک ہے وہ لب جن پہ ادب سے تیرا نام آیا رسول اللہ نے رکھا ہے لقب صدیقہ تیرا کہ فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا اور بے ادبا اور کالے ایمان والیا تینوں بے حیاروں کی پتہ ہے کہ عائشہ کون ہے عزت والی رسول اللہ نے رکھا صدیقہ لقب تیرا کہ فرشی ہی نہیں عرشی بھی کرتے ہیں ادب تیرا تیرے حجرے خاص میں رسول اللہ رہتے ہیں تیرے حجرے خاص میں رسول اللہ رہتے ہیں کہ اسی میں رحمت للعالمین اب بھی بستے ہیں اور اسی کو گنبد خضرا بھی آج کہتے ہیں تیرا حجرہ امین خاص ہے ذات رسالت کا کہ روئے زمین پر یہی ٹکڑا باغ جنت کا شفاعت کی سبحان اللہ
شفاعت کی تیرے حجرا سے رحمت للعالمین ابتدا کریں گے اور اسی پر امتوں کی مغفرت کی انتہا کریں گے. یہ پرچم نظر آئے گا, وہاں فضل الرحمان بھی یاد آئے گا, اما عائشہ بھی یاد آئیں گی, رسول اللہ بھی یاد آئیں گے, جبریل امین بھی یاد آئیں گے. سبحان اللہ, رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. ترتیب دینے لگے تو سامنے تھے عتبہ, شیبہ اور شیبہ کا بیٹا, دو بھائی, ایک کا بیٹا اور ایک کا بھتیجا, تین نکلے تلواریں لے کر سونپ کر اور کہنے لگے اے مسلمانوں آؤ ساڑھے مقابلے سامنے. اس کو کہتے ہیں مبارزت. مبارزت, ایک ایک کے ساتھ آ کر مقابلہ کرو, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. بکرے کھاتے ہوئے نہیں, بکریاں کا تازہ دودھ پی کے آئے ہیں. اور ادھر ایمان والے کہتے ہیں اوے غرور نہ کرو, ایتھے محمد مصطفیٰ دی محبت واسطے پئی, اوے بکریاں کا دودھ پی کے آنے والے ہو, ہم نے تو رحمت والی بارش کا پانی پیا ہے اور اپنے محبوب کے زیارت کر کے آئے ہیں, آ جاؤ. ادھر سے تین صحابی نکلے, ادھر سے کتنے نکلے؟ عوف, کہو رضی اللہ تعالی, محمد رضی اللہ تعالی اور حارث. عوف اور محمد یہ دونوں بیوی افرا کے بیٹے ہیں. عوف اور محمد, اصلاح ہو جائے گی, یہ اور حارث یہ عبداللہ بن رواحہ کے بیٹے ہیں. میدان میں آئے, مشرکین کے تین لوگوں نے آ کر کہا تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم انصار ہیں. فخر سے کہا ہم حضور کے میزبان ہیں, ہم حضور کے میزبان ہیں, ہمیں فخر ہے کہ رسول اللہ خود چل کر ہمارے اندر تشریف لائے. کہنے لگے تم سے ہم نے نہیں لڑنا, تم لوکل ہو, ہماری جو برادری آئی ہے نا تمہارے پاس مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے, ان کو لاؤ. سمجھے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اور محمد, حارث آ جاؤ بھائی, واپس آ جاؤ. حمزہ چاچا جی بیڑا آ گیا جی, سید الشہداء بنند. آپ میں کون ہوتے ہیں جو حضور کے القاب کو بدلے؟ یاد رکھ لو, سینوں پر لکھ لو, سید الشہداء صرف اللہ تعالیٰ نے اور اس کے محبوب نے صرف حضرت حمزہ کو فرمایا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جو لقب دیا وہ کیوں نہیں کہتے ہو؟ سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار. میجر کو, بریگیڈیئر کو, لیفٹیننٹ جنرل کو, جو سب سے بڑا جرنیل ہوتا ہے آرمی چیف, جس کو جو وہ رینک دے دے وہ بدل نہیں سکتا, لگانے والا کون ہے آج ماں کا لال جو حمزہ کا یہ تمغہ چھینے؟ جی نہیں,
قیامت والے دن جب حضرت حسین کے سامنے بات ہوگی تو آپ کہیں گے ظالموں جڑا مینوں تمغہ ملیا ہے وہ تسی ظاہر نہیں کیتا تے میرے نانے دے سکے بھرا میرے چھوٹے نانے حمزہ دا تسی لقب مینوں دیتا ہے، حیا نہیں آندی جے؟ نہیں سمجھ آئی؟ میں صرف واقعات نہیں سنایا کرتا، ساتھ ساتھ میں بدعات اور رسومات کے متعلق بھی بات کیا کرتا ہوں۔ با مولا علی تیری عظمت کو سلام، آگے بڑھے۔ ایک کافر آیا، قد اتنا تھا، اصالے حافظ کی طرح ہونے، اتنا تھا۔ سامنے جو کھڑا تھا اونچا لمبا تڑنگا، کہندا ڈال دیں گل ہی کوئی نہیں، ہیٹھا نہیں کھاتے میں تو ایک سٹ نہیں تین لگیا جانا ہے۔ رب کہندا ذرا جوڑ تے پا، ایک بار ویخ کے صحیح، جی نانی نہیں نہ پیچھے تڑپے تو پھر مینو رب کون آکھے؟ آگے اس نے وار کیا، آپ نے جمپ لیا، آپ نے جمپ لیا، اس سے اونچے ہوئے اور نیچے آتے آتے اس کے 2 ٹکڑے کر کے کہا لے لے کو۔ دوسرا آیا اس کو بھی گرایا، تیسرا آیا اس کو بھی گرایا۔ فرمایا علی جی سونے قوم کے چس شروع ہوئی تھی، تینوں مار کے ہونی دے چس شروع ہوئی تھی۔ فرمایا نہیں واپس آ جا، میں نہیں بولدا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ کبھی یاد کریا کرو یار ساڑھے جان تو بعد، میں اپنی مرضی سے نہیں بولتا، رب بولتا ہے تو میں بولتا ہوں، وہ خاموش ہوتا ہے تو میں بھی خاموش رہتا ہوں، اس کی مرضی سے بولتا ہوں۔ آ جا میرا علی آ جا، میں صدقے جاواں علی، اس طرح نال لا کلا ساتھ لگایا، ایتھو چوم ایتھو چوم ایتھو چوم ایتھو چوم، گردن نو چوم۔ فرمایا تو ذرا ریسٹ کر چاچا جی۔ چاچے انہوں نے بھی لنگھا ٹپا دیتے، چھٹی کرا دیتی۔ ابو جہل کہنے لگیا انہوں نے بارے وچ نہیں آن دینا، یہ ہمیں کسی طرح کا نہیں چھوڑیں گے، ایک دم پڑ جاؤ۔ ایک دم پڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھاگ گئے بہت سارے لوگ، قابو کر لو جو آتے ہیں۔ گنے تو 70 قابو آ گئے۔ فرمایا کیوں بھائی 313 تھے جی، گنتی کرو کتنے جنے جی؟ گنتی کی تھی کہ 299 تے 14 شہید، پورے لاشیں دیکھو، لاشیں دیکھے پورے ہو گئے، تعداد پوری ہوگی۔ فرمایا ہوں کوئی خطرہ نہیں کہ ساڈا بندہ انہوں نے گرفتار کیتا ہوئے، ہوں انہاں دے لیاؤ۔ وہ گنے تو 70 قابو آئے۔ کتنے؟ فرمایا انہوں نے لاشیں دے گنو، لاشیں گنی تو 70 ہی مارے گئے۔ کریم سینئر بڑے جتنے بھی تھے 70 وہ مارے گئے سمیت ابو جہل کے جو سب سے بڑا کمانڈر تھا، اور اس کے بعد جو جونیئر باری تھی وہ سارے گرفتار ہو گئے۔ رب کہندا ہے چیتا کر میں آخیا سی کہ نہیں آخیا سی، جی ہٹ جاؤ تو کچھ نہیں آختا، جی ڈٹ جاؤ تو میں آپ نال۔ وآخر دعوانا الحمد